حاضرین گرامی قدر، سیرت سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر معروضات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ مزید گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے کردار، کریکٹر، رہن سہن، تعلقات، معاملات۔ دو عنوان آج کل عموماً موضوع بحث رہتے ہیں، میلاد النبی اور سیرت النبی۔ معاشرے کے ایک عنصر نے میلاد النبی پر اس قدر غلو کیا ہے کہ اس غلو کو دیکھتے ہوئے دینی معلومات سے ناواقف انسان یہ سمجھ جائے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہی مقصد تھا جو ہم نے میلاد منا کر پورا کر لیا ہے۔ اور اگر کچھ دین سے واقفیت رکھتا ہے، اسے معلومات ہیں، تو وہ اگر غور کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی قوم اپنے اس پیغمبر کے تشریف لانے کے مقصد کو سمجھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جب اپنے ماحول کا جائزہ لیں گے، یقیناً اس ماحول میں آپ کو یہ دونوں ذہن مل جائیں گے۔ عموماً آپ میں بہت کافی عمر کے لوگ تشریف فرما ہوں گے۔ عام طور پر یہ ذہن تھا کہ شادیوں میں اور خوشیوں میں طبلے، سرنگی، چمٹا، ناچ، یا ہماری زبان میں جس کو دریس کہتے ہیں، یہ عام طور پر پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ان افعال کو شادیوں میں اور خوشیوں میں ناپسندیدہ غیر شرعی افعال تصور کیا جاتا تھا، اور دیندار طبقہ اس قسم کے افعال پر
ہمیشہ یہ تنقید کرتا چلا آیا ہے کہ یہ شادی خلاف سنت اور اسلامی طریقہ کے برعکس ہے. تاہم بدعملی کی بنا پر لوگ شادیوں میں خوشیوں میں یہ سارا کام کر لیا کرتے ہیں، لیکن ان افعال کو نہ وہ خوشی کرنے والے افراد صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے، اور نہ ہی کسی دارالعلوم یا کسی دارالافتاء سے ان کو سند جواز ملتی ہے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے. شادیوں اور خوشیوں میں سرنگیاں اور باجے بجانے والے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ کام تو ہم نے غلط کیا ہے، اچھا اللہ معاف کرے گا، گناہگار لوگ ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہزاروں تعویلات کرتے ہیں. تاہم اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ کام ہم غلط کرتے ہیں، کام درست نہیں ہے. لیکن اب رفتہ رفتہ وہی قوم جو طبلہ، سرنگی، ڈھول، چمٹا، ناچ یا اس قسم کی دیگر شعبدہ بازیوں کو ناجائز تو سمجھتی تھی، لیکن بدعملی کی بنا پر، سستی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر کر بھی لیتے تھے. اب وہی قوم یہ سمجھنے لگ جائے گی اپنی دینی معلومات کی کمی کی بنا پر کہ یہ جتنے افعال ہم کرتے ہیں یہ تو ناجائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ ناجائز ہوتے تو داڑھیوں والے لوگ، مولوی لوگ، پیر کہلانے والا طبقہ، منبر و محراب کے وارث بننے کا مدعی، وہ بازاروں میں آ کر 12 ربیع الاول کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ڈھول کیوں بجاتا؟ اگر یہ افعال ناجائز ہوتے تو 12 ربیع الاول کو بازاروں میں چمٹے کیوں بجتے؟ اگر یہ کام نادرست ہوتے تو 12 ربیع الاول کو دریسیوں کی ایک ٹیم بازاروں میں کیوں ناچتی؟ آہستہ آہستہ نئی نسل ان افعال کو جو قطعاً شریعت میں ناجائز قرار دیے گئے ہیں ان کو جائز سمجھے گی. کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ کام تو درست ہے، ہم نے جو پیغمبر اسلام کی پیدائش پہ کیے ہیں تو لازمی بات ہے کہ باقی خوشیوں میں بھی یہ کام جائز ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور صریح ارشادات مزامیر کی ممانعت کیا ہے؟ مزامیر کہتے ہیں طبلہ، سرنگی، چمٹا، ڈھول وغیرہ. ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ممانعت فرمائی ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہ کی جائیں. حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی ایک کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ قوالی جو عموماً کی جاتی ہے اس میں اگرچہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا آپ کی تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے اشعار قوال پڑتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، لیکن ان اشعار کے ساتھ، اس نعت کے ساتھ طبلہ بھی ہوتا ہے، اس نعت کے ساتھ سرنگی بھی ہوتی ہے، اس نعت کے ساتھ چمٹا وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ لکھتے ہیں کہ ایسی قوالی قطعاً حرام ہے، قوالی کرنے والا، کرانے والا دونوں مجرم اور گناہگار ہیں. اب وہی طبلہ اور سرنگی جو قوالیوں میں حرام تھی وہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں حلال ہونا شروع ہو گئی، اور اسی کو بازاروں میں بجانے پہ قوم لگ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک نقصان تو اس میں یہ ہوا
اور ہو رہا ہے کہ رفتہ رفتہ قوم یہ سمجھے گی کہ شادیوں میں ڈھول گاجا باجا وغیرہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب چیزیں جائز ہیں، اسی لیے 12 ربیع الاول کو یہ بجتی ہیں۔ نمبر 2 نقصان یہ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ عموماً لوگ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی غرض سے غافل ہیں کہ آپ کیوں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا مقصد کیا تھا، اس سے غافل ہیں۔ کیوں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش پر اس قدر زور اور اتنے انتظامات، اتنا وسیع پیمانے پہ پروگرام دین سے غافل طبقہ کے ذہن میں یہ اثر پیدا کرے گا کہ سب سے بڑا اہم کام یہی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن بازاروں میں ناچ لو، دین کا فریضہ ادا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی پیدائش سے مقصود یہ نہیں، اور نہ ہی آپ کے پیدا ہونے سے امت کے یعنی محض آپ کی پیدائش سے میری اور آپ کی عملی زندگی وابستہ نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش کے واقعات کو ذکر کرنا یقیناً اس لحاظ سے تو سعادت ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبر کی پیدائش کا دن معلوم ہو جائے، ہمیں اپنے پیغمبر کی تاریخ معلوم ہو جائے، خاندان کے حالات معلوم ہو جائیں، کنبہ اور قبیلہ معلوم ہو جائے، پیدائش کی جگہ معلوم ہو جائے۔ اس لحاظ سے تو یقیناً سعادت ہے، لیکن جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے وہ آپ کے میلاد سے وابستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ عملی زندگی کا تعلق 40 برس کے بعد شروع ہوا ہے، میلاد 40 سال تک برابر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک گویا مکمل خاموشی رہی ہے، نہ کسی نے پتھر مارا ہے، نہ کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، نہ کسی نے گالی دی ہے، نہ کسی نے مجنون کہا ہے، نہ کسی نے کذاب کہا ہے، نہ ہی کسی نے کوئی اور بکواس کی ہے۔ میلاد یقیناً موجود تھا، یقیناً لوگ جانتے تھے کہ آمنہ کا لخت جگر ہے، یقیناً دنیا جانتی تھی کہ فلاں تاریخ کو یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یقیناً لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یقیناً دنیا جانتی تھی کہ یہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، یقیناً معلوم تھا کہ حلیمہ کے ہاں دودھ پی ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ قریشی النسل ہیں، یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی کا نام میلاد ہے۔ پیدائش کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں، فلاں جگہ پیدا ہوئے ہیں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس پیدائش کے تمام عنوان پر کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے گالیاں نہیں دی، کسی نے تبرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے محض پیدا ہونے سے نہ تو لات و عزا کی پوجا پہ زد پڑ رہی تھی، آپ کی محض پیدائش سے نہ تو قریشیوں کی ڈاکہ زنی پہ زد پڑ رہی تھی، آپ کی محض پیدائش سے نہ تو تجارت میں گھپلے پہ زد پڑ رہی تھی، آپ کی محض پیدائش سے نہ تو کسی کی بے حیائی پہ زد پڑ رہی تھی، کیونکہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور ابھی خاموش ہیں۔ ہاں زد پڑی ہے پیغمبر کے کردار اور سیرت سے، اور وہ کردار اور سیرت 40 برس کے بعد شروع ہوئے، اس سے زد پڑی۔ اب راستے میں کانٹے بھی بچھ گئے، راستے میں کنویں بھی کھود دیے گئے، اونٹوں کی اوجریاں اٹھا کر بھی آپ پر ڈال دی گئیں۔ اب لوگ آپ کو کذاب بھی کہنے لگ گئے، مجنون بھی کہنے لگ گئے معاذ اللہ۔ اب آپ کے لیے راستے بھی مسدود ہونے شروع ہو گئے، لوگ آپ کے لہو کے پیاسے بھی بن گئے۔ کیوں؟ کہ اب جو آپ نے اپنی پیدائش کی اصل مقصد کو ظاہر کیا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میں کائنات میں کس لیے آیا ہوں، میری پیدائش سے غرض کیا ہے، اور اس غرض کو جب آپ نے بیان کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
کہ میں اس لیے کائنات میں آیا ہوں کہ تمام باطل ادیان پہ میری سیرت چھا جائے، تمام باطل ادیان پہ میرا کردار غلبہ پا جائے، تمام باطل ادیان پہ وہ دین غالب آ جائے جس کو اللہ نے مجھ پہ اتارا ہے۔ جب اس دین کی اشاعت کی ابتدا کی ہے آپ نے، اس دن سے دنیا آپ کی دشمن بننا شروع ہو گئی۔ معلوم ہو گیا اسی دن سے جب دنیا دشمن بننا شروع ہوئی ہے اور کچھ دوست بننا بھی شروع ہو گئے، اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی نے بدر میں تلوار اس لیے اٹھائی ہے کہ وہ ابو جہل سے منوانا چاہتے تھے کہ محمد کو آمنہ کا لخت جگر مانو؟ کیا خندقیں اس لیے کھودی ہیں صحابہ نے کہ وہ تسلیم کرانا چاہتے تھے دنیا سے کہ عبداللہ کا بیٹا تسلیم کرو؟ کیا ابو بکر و عمر نے، کیا خود خاتم الانبیاء نے طیف میں مار اس لیے کھائی ہے کہ وہ تسلیم کرانا چاہتے تھے ابی لہب سے کہ تم عبد المطلب کا پوتا تسلیم کرو؟ کیا اس لیے صحابہ نے اپنے آپ کو لوہے میں گرم کڑاہوں کے اندر جب تیل گرم کر کے ڈال دیا جاتا تھا اس لیے جلوایا ہے کہ تم تسلیم کرو کہ حلیمہ کے ہاں دودھ پیا ہے؟ اس لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں کہ وہ یہ منوانا چاہتے تھے کہ مانو مکہ میں پیدا ہوئے، تسلیم کرو 12 ربیع الاول کو آئے۔ اگر تو یہی مانا ہے، اسی کے لیے خندقیں کھودی گئی ہیں، اسی کے لیے بدر میں آئے ہیں، اسی کے لیے تلواریں اٹھی ہیں، اسی کے لیے صحابہ حبشہ میں ہجرت کر گئے کہ وہ محمد کو آمنہ کا بیٹا منوانا چاہتے تھے، اسی لیے اصحاب رسول نے اپنے بچے کٹوا دیے ہیں کہ وہ محمد کو عبداللہ کا نور نظر تسلیم کرانا چاہتے تھے۔ تو تسلیم ہے جناب والا، آج بھی آپ بازاروں میں نکل کر گرجیے، آج بھی آپ رات دن میلاد ہی پہ بحث کیجیے، آج بھی آپ رات دن اسی پہ محنت کیجیے، اسی کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرتے جائیے۔ لیکن اگر ان افعال کو، اگر اس بحث کو منوانے کے لیے صحابہ نہیں آئے اور بحث کوئی اور ہے تو وہ لازماً سیرت ماننا پڑے گی آپ کو کہ صحابہ بدر میں سیرت منوانے کے لیے آئے ہیں، صحابہ احد میں سیرت منوانے کے لیے آئے ہیں، صحابہ نے حبشہ کو ہجرت کی ہے محمد کی سیرت منوانے کے لیے، کردار منوانے کے لیے۔ تو جس کام کو منوانے کے لیے اصحاب رسول نے بدر میں تلواریں اٹھائی تھی، آج اسی کام پہ پردہ ڈالنے کے لیے منبر و محراب کا خدار اپنے خدار میلاد ہی بیان کر کے اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ اگر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرتا ہوں تو اس بیان کے دوران لازماً مجھے بتلانا پڑے گا کہ محمد کے دور میں کوئی بندہ فوت بھی ہوا ہے یا نہیں، مرا ہے تو نبوت نے اس مرنے والے سے کیا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے، اسے بتلانا پڑے گا۔ نبوت نے جنازہ کس طرح اٹھایا تسلیم کرنا پڑے گا، پیغمبر نے دفن کس طرح کیا ماننا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا کہ جنازے کے بعد آپ نے کیا کہا، کیا افعال سر انجام دیے ہیں، جنازے کو دفن کرنے کے بعد اس پہ مٹی ڈالتے ہوئے کون سی قرآن کی آیت پڑھی تھی اسے بتلانا پڑے گا۔ آقا جب دفن کر کے آئے ہیں پھر تعزیت کا طریقہ کار کیا تھا، جب دفن کر کے آئے ہیں مرنے والے کو کوئی چیز ثواب کے طور پہ بخشی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس تمام سیرت کو تفصیلاً بیان کرتے ہوئے نہ تیسرے دن کی روٹی آتی ہے، نہ تیسرے دن کے کپڑے آتے ہیں، نہ جمعرات آتی ہے، نہ 40 دن کی روٹیاں آتی ہیں، نہ جنازے کے پیسے آتے ہیں۔ جب وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں ملوانے کی جمعرات کی روٹی پہ زد پڑتی ہے، اس کے تیسرے دن کے ختم پہ زد پڑتی ہے، اس لیے جاری کرتے ہوئے قوم کو بازاروں میں ناچنے پہ لگا دیا کہ نہ سیرت مصطفیٰ سامنے آئے گی نہ میرے کرتوت سے پردہ اٹھے گا۔ سمجھتے اگر سیرت پیغمبر بیان کرتا ہوں تو لازماً یہ بتلانا پڑے گا جنازہ سامنے پڑا ہے اور کائنات کی وہ عظیم شخصیت جس کے لیے خلاق عالم نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ شفیق سراپا رحمت سراپا محبت تشریف فرمائے، فرماتے ہیں اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ جواب ملتا ہے آقا دینا ہے، فرمایا جنازہ خود پڑھو میں نہیں پڑھتا۔ جب تک قرض کا ذمہ نہ لو، قرضے کا ذمہ لیا جاتا ہے، نبوت جنازہ پڑتی ہے، رفتہ رفتہ مال غنیمت آیا، بیت المال میں کافی تعداد میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ اب خاتم الانبیاء نے خود اعلان کرنا شروع کیا اگر کوئی غریب صحابی فوت ہو جاتا ہے، مقروض کیے، کسی کا قرض دینا تھا، اب اعلان ہوتا ہے کہ آج کے بعد
اس سے جس نے قرض لینا ہو محمد ادا کرے گا۔ تو سمجھتا ہے ملوانا اگر میں سیرت بیان کرتا ہوں مجھ سے دنیا پوچھ لے گی محمد کا کردار تو یہ ہے کہ مرنے والے کا قرضہ بھی خود ادا کرتی ہے، تیرا کردار یہ ہے نہ اس کے لیے ختم قرآن مفت پڑھتا ہے، نہ اس کے لیے درود مفت پڑھتا ہے، نہ جنازہ مفت پڑھنے کو تیار ہے، حتیٰ کہ کپڑے کفن سے بھی بچے ہوئے ٹکڑے چھین کے گھر لے جاتے ہیں، 40 دن تک ہمارا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ظالم مصطفیٰ کا کردار کچھ تھا، تیرا کچھ ہے۔ اس کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے میلاد مناؤ، سیرت مت مناؤ، اس کے سوا اور کیا ہے؟ رات دن کا یہی بکواس ہے، رات دن کا یہی تماشا ہے، شغل ہے کہ پیغمبر اسلام کے تمام کردار کو شغل کی نظر کر دو، تماشے کی نظر کر دو، کھیل اور کھلونے کی نظر کر دو۔ دنیا آئے ہی نہیں کہ ہمارے آقا کا کردار کیا تھا، سیرت کیا تھی، کریکٹر کیا تھا، چاہتے کیا تھے، عمل کیا تھا اور کس لیے اس کائنات میں آئے تھے، اس پہ نظر ہی نہ جائے۔ ہم جو کریں گے دنیا پوچھتی، دنیا مانتی جائے گی۔ معلوم ہے اس کو کہ میرا کردار یہ ہے، میرے پیروں کا کردار یہ ہے، جس سے پردہ ہٹتا ہے۔ کیا کردار ہے؟ نبوت کی سیرت بیان کروں گا، بتلانا پڑے گا۔ آقا نے عورتوں اور مردوں دونوں کو بیعت کیے ہے، لیکن عورتوں سے بیعت کا پروگرام کیسا تھا؟ عورتوں سے بیعت کرتے وقت آپ نے کس طرح بیعت کی ہے؟ تو لازمن کہیں ملے گا آپ نے کپڑا ڈال دیا اور خواتین کو فرمایا ایک طرف سے پکڑ لو، اس طرح بیعت ہو گئی۔ کہیں پیالے میں پانی ڈال کے ہاتھ رکھ دیا، فرمایا تم بھی اسی پیالے میں ہاتھ ڈال لینا، بعد میں مجھ سے بیعت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ان کو زبانی تبلیغ فرما دی۔ وہ ذات جس کو امت کے باپ ہونے کا مقام حاصل ہے، وہ ذات اقدس جس کے لیے گناہ کا شبہ کرنا بھی کفر ہے، وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے خواتین کو بیعت نہیں کرتی۔ اس لیے منبر و محراب کا غدار سمجھتے ہیں اگر میں سیرت پیغمبر بیان کرتا ہوں تو میرے پیر کا کرتوت کھل جائے گا۔ وہ عورتوں کو تھپکیاں دیتے ہیں، عورتیں اس کے پاؤں چوم رہی ہوتی ہیں، عورتیں اس کو دبا رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ سمجھ جائے گا کہ میرے پیر رضا خان نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک مرید جس کی 2 بیویاں تھیں، وہ رات کو اپنی ایک بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسری کے نہیں کرتا۔ کمرہ ایک ہے، تینوں فرد اسی کمرہ میں ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتی ہے، مرید پیر کے پاس آیا، پیر صاحب پوچھتی تو نے ایک بیوی کے حقوق کو ادا کیا ہے جبکہ دوسری دیکھتی رہی ہے اور تو نے اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کیے۔ مرید پوچھتا ہے حضرت صاحب آپ کو کس نے بتلایا؟ پیر صاحب کہتے ہیں جس کمرہ میں تو تھا تیری 2 بیویاں تھیں، اس کمرہ میں کوئی خالی پلنگ پڑا تھا؟ جی حضور خالی پلنگ پڑا تھا۔ کہتا ہے اس پہ میں تھا۔ بھائی رضا خان کے ملفوظات، وہ سمجھتا ہے کہ وہ پیغمبر جس نے عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت نہیں کی، جو دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہے کہ اندر نظر نہ چلی جائے۔ معصوم نبی کی جو سیرت ہے، میرا پیر اس کے خلاف کر رہا ہے کہ بغیر مرید کے پوچھے ہوئے رات کو اس کے خلوت خانے میں پلنگ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ میرا مرید کیا کرتا ہے۔ اس کریکٹر پہ پردہ ڈالنے کے لیے محض 12 ربیع الاول کو بازاروں میں ناچنا، اس پہ جھنڈیاں لگانی اور ایک تماشا بنا کے پیغمبر کے میلاد کو پھرنا، یہ مذہبی خودکشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ملت کے ساتھ غداری اور پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کا قتل عام نہیں تو اور اس کا کیا نام ہے؟ صرف اپنے کرتوت چھپانے کے لیے، اپنے کردار پہ پردہ ڈالنے کے لیے صرف جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ جھنڈیاں لگانے سے نہ یہ بات واضح ہوتی ہے تیری دکان کی پگڑی جائز ہے یا ناجائز ہے، جھنڈیاں لگانے سے، بازار میں جلوس نکالنے سے نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے پیسے کھا جانے جائز ہیں یا ناجائز ہیں، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقہ کار سے سود جائز ہے یا ناجائز ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ میلاد جو کر لیں گے، جلوس جو نکال لیں گے، اس سے یہ تو زد نہیں پڑتی کہ رشوت جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے یہ تو زد نہیں پڑتی کہ گھپلا کرنا اور تجارت میں بے ایمانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کم تولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے تو اس پہ کوئی زد
زد نہیں پڑے گی، زد پڑتی ہے پیغمبر کی سیرت کے بیان کرنے سے کہ تجارت کیسی ہے ویسی کر جیسے محمد نے کی، زد پڑتی ہے سیرت پیغمبر کا بیان کرنے سے کہ کسی کا مال کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لہذا سیرت مت بیان کرو، صرف میلاد بیان کرو۔ قوم بازاروں میں پہاڑیاں بناتی رہے، قوم بازاروں میں جھنڈیاں لگاتی رہے، قوم بازاروں میں ناچتی رہے، اس سے کسی کے کرتوت پہ زد نہیں پڑتی، اس لیے اس کو اپنا لیا گیا ہے، سیرت کو پسے پشت ڈال دیا گیا۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، شاہ جیمنا کا گدی نشین ظلم تو یہ ہے اس قوم پر، اس قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور خود یہ قوم زیادتی کرواتی ہے۔ مرید سنی پتی کہ کئی لوگ اپنے جانور مکانوں کے اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا کے بھاگ گئے کہ پیر جبری گائے چھوڑتا ہے۔ یہ شاہ جیمنا کے گدی نشین لکھپتی کا حال ہے، ایک تو وہ گنڈا اور چور ہے جو رات کو گائے چھوڑتا ہے، ایک یہ چور ہے جو دن دہاڑے پیری کے نام سے ڈاکہ مارتا ہے۔ لاکھ پتی اور کروڑ پتی، لیکن ہوس دیکھیے روپے کی کہ وہ غربا کا مال یوں لوٹتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح اس نے یہ ڈاکہ زنی کی ہے دن دہاڑے، نہ اس پہ پرچہ ہو سکتا ہے چونکہ پیر ہے، نہ اس کے خلاف چوری کا الزام لگ سکتا ہے چونکہ سید ہے، آل رسول ہے۔ لعنت ہے اس کردار پر، کیا یہی عترت رسول ہے؟ مجھے تمہارے نسب میں شک ہے، تم عترت پیغمبر ہوتے تو یہ کرتوت کبھی نہ کرتے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آج 12 ربیع الاول کو تم جھنڈیاں لگا کر بازاروں میں ناچنے لگ گئے ہو اور اس سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ محنت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ ہم تو نبی کا عشق میں آ کے جلوس نکال رہے ہیں۔ آج وہ خوشی کرے گا جو مومن ہے، اور جو نہیں خوشی کرتا وہ شیطان ہے۔ نہیں سمجھا تم نے کہ اس میں اس بدماش نے کیا کہا ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کا جلوس صدیق نے نکالا ہے؟ بلند آواز سے عمر نے نکالے، عثمان نے نکالے، تو معلوم یہ ہوا جو 12 کو جلوس نکالتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں نکالتا وہ شیطان ہے۔ تو یہ ابو بکر عمر عثمان والی کس کھاتے میں جائیں؟ پھر آہستہ آہستہ اس میں قیام شروع ہو گیا کہ ایک شخص واقعات بیان کرتا ہے، چند منٹوں کے بعد، آدھ گھنٹے بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد کھڑے ہو گئے اور قیام کر لیا۔ کیوں کھڑے ہو؟ آقا تشریف فرما ہے، تشریف لے آئے ہیں آقا، اس لیے استقبال کے لیے ہم قیام کر رہے ہیں۔ چند دنوں تک یہ قیام رہا، یہی چیز زیر بحث رہی انڈیا کی زمین پر کہ آیا میلاد کے دوران یہ قیام جائز ہے یا ناجائز، یہ طریقہ کار درست ہے یا نہ درست۔ کچھ دن یہی چلتا رہا، اسی پہ کتابیں لکھی جاتی رہیں، یہی واعظ کا عنوان رہا، یہی تقریریں رہیں کہ میلاد کا